نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے یہ کائنات بنائی اور یہاں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، اور تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے اشرف اور افضل بنایا۔ بہت ساری صفات، بہت سارے احساسات، بہت سارے ایموشنز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسے رکھے ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہیں۔ پنکھا بند۔ مثلاً انسان جو ہوتا ہے وہ محبت کا، پیار کا، اس کا بھوکا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان، یہی وجہ ہے کہ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اس خوشی میں اور لوگ بھی شریک ہوں، اور جب اور لوگ اس کو مل جاتے ہیں اور اس کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کے سیلیبریشن میں، تو اس کی خوشی اور دوبالا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ انسان کو کوئی خوشی ملی، مثلاً کسی کے گھر میں ولادت ہوئی بچے کی، یا کوئی بہت بڑا پروفٹ ہاتھ لگ گیا، یا گھر میں بچوں کی شادی کا موقع ہے، عقیقے کا موقع ہے، یا اور کوئی تقریب ہے، کوئی بھی خوشی کا موقع ہے، تو حالانکہ اس کا تعلق اس انسان کی ذات سے ہے جس کو یہ خوشی ملی ہے، تو یہ تو خوشی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک فیلنگ کا نام ہے۔ ہیپینس ایک فیلنگ ہے، تو اکیلے انسان کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کافی ہے، لیکن آپ ہر انسان خود محسوس کرے کہ اگر اس کی اس خوشی میں اور لوگ بھی شریک ہو جائیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اولاد ہوئی، خوشی ہم کو ہو رہی ہے، لیکن ہماری خوشی میں دو چار لوگ اور شریک ہو گئے، مبارکباد دینے والے آ گئے، تو لگتا ہے کہ وہ خوشی کئی گنا بڑھ گئی۔ عید وغیرہ کے موقع پر یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے کہ ایک دوسرے کے گھر جائیں، ان کو مبارکباد دیں، ایک دوسرے کی خوشی میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اگر ایسا ہو کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں رہے اور خوش رہے کہ ہم تو عید کی خوشی منا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ عید کی خوشی آدھی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اسی طرح غم کے موقع پر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی ہمدردی کرے، اس کی کوئی غمخواری کرے، دو بول تسلی کے بول دے۔ اور غم کے موقع پر جب کوئی غمخوار مل جاتا ہے تو انسان کا غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر انسان کو یہ خوشیاں، یہ محبتیں اور یہ ہمدردیاں جن لوگوں سے ملتی ہیں وہ اس کے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو فطری ہوتے ہیں، یعنی ان کو اپنا رشتہ دار بنانے میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے، اپنی کوشش نہیں ہوتی ہے۔ جیسے والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، کزنس ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، تو ہمارے والدین، ہم نے اپنی مرضی سے انہیں اڈاپٹ نہیں کیا کہ آپ ہمارے والدین بن جائیے، یا بھائی بہن کو یا کسی دوسرے رشتہ دار کو۔ تو وہ رشتے جن کے رشتے میں آنے میں ہمارا اختیار نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ دار ہمیں دیے ہوں، انہیں فطری رشتہ کہا جائے گا۔ یہ سب فطری رشتے ہیں، تو یہ ساری محبتیں ہمیں ان رشتوں سے ملتی ہیں۔ لیکن ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بنانے میں، جس کو
اپنانے میں انسان کے اپنے اختیار کا بھی دخل ہوتا ہے اور انسان کی اپنی پسند کا بھی دخل ہوتا ہے، وہ ہے رشتہ نکاح۔ نکاح کا جو رشتہ ہے وہ فطری نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جوڑے بنا دیے، لیکن دنیا میں، اسباب کی دنیا میں انسان اپنی مرضی سے چوز کرتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو یا دونوں کے گھر والے ہوں، تو ان کے اختیار سے اور ان کی پسند سے وہ رشتہ وجود میں آتا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ اس رشتے میں دونوں لوگوں کا ایک ہی کلچر کا ہونا، ایک ہی زبان کا ہونا کوئی طے شدہ بات ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل دو اجنبی لوگ جن کا علاقے سے، کلچر سے، برادری سے، زبان سے کوئی لینا دینا آپس میں جوڑ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا رشتہ طے ہوتا ہے اور شادی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد یہ دو اجنبیوں کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اور اس میں پیار، محبت، الفت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ دوسرے جتنے فطری رشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، ان سارے رشتوں کے مقابلے میں یہ رشتہ بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، تعلق بڑھ جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی یہ رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ یہ واحد رشتہ ہے جس میں کافی حد تک موت تک ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ اسی رشتے میں دو انسان ایک دوسرے کے تعاون سے والدین بنتے ہیں، ماں باپ بنتے ہیں، ایک دوسرے کے کنٹریبیوشن سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ایک عرصے تک اپنے لیے سنہرے خواب دیکھتے ہیں، پھر اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے نکاح کا رشتہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ اس رشتے میں ہم آہنگی یعنی یکسانیت، ایک جیسا ہونا یہ بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اردو بولنے والا ہے، ہندی بولنے والا ہے، اس کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کر دی جائے، یا کوئی لڑکی اردو ہندی بولنے والی ہو، اس کی شادی یورپ کے کسی ایسے لڑکے سے کر دیا جائے جو انگلش بولنے والا ہو، یا عرب کا عربی بولنے والا ہو، ایران کا فارسی بولنے والا ہو، تو یہ یکسانیت نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح کوئی کانپور کا رہنے والا ہو یا رہنے والی ہو اور اس کی شادی کشمیر میں کر دی جائے یا کیرل میں کر دی جائے، دونوں جگہوں کا کلچر بالکل الگ ہے۔ یہ جو ایسٹرن یو پی ہے، یہاں کا کلچر بالکل الگ ہے، اور جو انڈیا کا وہ حصہ ہے کشمیر کا، وہاں کا کلچر الگ ہے، بنگال کا کلچر الگ ہے، راجستھان کا کلچر الگ ہے، کیرل اور ساؤتھ کا کلچر الگ ہے۔ تو اگر یہاں شادی کر دی جائے تو یہ مس میچ کہلائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں دیکھنا پڑتا ہے رشتہ کرتے وقت۔ ہمارے ہاں الگ الگ معیار ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ برادری سیم ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں بھی اگر اس وجہ سے سیم برادری کی قید لگا رہے ہیں تاکہ دونوں میں یکسانیت رہے، ایک جیسا مزاج ملے، میچ کرے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس لیے برادری کی قید لگا رہے ہیں کہ دوسری برادری والے کو کم سمجھ رہے ہیں تو یہ گناہ ہو جائے گا، یہ بالکل ناجائز ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ برادری کی قید لگاتے ہیں، بہت سے لوگ علاقے کی قید لگاتے ہیں کہ برادری سے مطلب نہیں ہے، لیکن ادھر اسی خطے کا رشتہ ہونا چاہیے، کانپور، لکھنؤ وغیرہ کا، دور کا نہیں چلے گا۔ اس طرح کی بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ یہ کنڈیشنز اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ رشتے میں میچ رہے، مس میچ نہ ہو۔ تو جو چیزیں میچنگ کے لیے سمجھی گئی ہیں، اس میں سے ایک چیز جو شریعت نے متعین کی ہے وہ ہے سوچ کا، فکر کا اور دین کا ایک ہونا، سیم ہونا، یعنی دینی اعتبار سے الگ الگ مذہب کا نہ ہونا۔ جن چیزوں کو نکاح کے راستے میں رکاوٹ قرار دیا گیا ہے
ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دونوں میں ایک کسی اور مذہب کا ہو اور دوسرا کسی اور مذہب کا ہو. اسی لیے وہ چیزیں جن کی وجہ سے نکاح نہیں ہوتا، نکاح میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں، ان میں اختلاف دین بھی ہے، جنہیں موانع نکاح کہا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نکاح کے راستے میں رکاوٹ ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ ایک مسلمان لڑکا ہے جو توحید کا قائل ہے، ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے، اسی کے سامنے سر جھکاتا ہے اور محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے. کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانے کو سب سے بڑا جرم سمجھتا ہے، سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہے. اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو جائے جو کئی سارے خداؤں کی قائل ہو، کئی سارے لوگوں کے آگے سر جھکاتی ہو. اب دیکھیے کہ کتنے موقعوں پر یہ رشتہ لڑائی جھگڑے کا شکار ہوگا. دونوں کے مذہبی تہوار آئیں گے تو دونوں میں جھگڑا پیدا ہوگا، بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کا نام رکھنے میں جھگڑا پیدا ہوگا، بچوں کو کون سی تعلیم دینی ہے اس پر جھگڑا پیدا ہوگا، بچوں کی تربیت کس ماحول میں ہونی ہے اس پر جھگڑا ہوگا، بچے کس کے دین کو قبول کریں گے، باپ کے دین کو قبول کریں گے یا ماں کے دین کو قبول کریں گے، اس کو لے کر کھینچا تانی ہوگی. تو ایسا رشتہ شادی ہوتی ہے تاکہ اس میں پائیداری رہے، استحکام رہے، دیر تک چلے، محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. تو لیکن یہ رشتہ ایک دوسرے کے لیے لڑائی جھگڑے اور بے سکونی کا سبب بنے گا، اور پھر وہ گھر، وہ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. اس لیے بھی شریعت نے اس چیز کو سختی سے منع کیا ہے. اس کو ہم اس طور پر بھی سمجھیں کہ غیر مسلمان لڑکی کا، کسی مسلمان لڑکی کا کسی بھی غیر مسلم لڑکے سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بچی کسی ایسے گھرانے میں جائے گی جو مسلمان نہ ہو تو اس کے لیے اپنے دین کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان لڑکا، اس کے لیے یہودی اور عیسائی لڑکی کے علاوہ باقی کسی بھی مذہب کی لڑکی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، منع ہے. مسلمان لڑکی کے لیے کسی بھی مذہب کا لڑکا ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، مسلمان لڑکی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ شادی کرے. لیکن لڑکے کے لیے کیا ہے؟ مسلمان لڑکا اگر ہے تو لڑکی اگر یہودی یا عیسائی ہے تو پھر کیس الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی مذہب کے ماننے والی ہے تو نکاح نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہے، یہ جو گنجائش دی گئی ہے یہودی اور عیسائی، اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے صرف سرکاری ڈاکومنٹ میں ریلیجن کے خانے میں یہودی عیسائی لکھ دیا ہے، بلکہ وہ پریکٹیکل یہودی عیسائی ہونا چاہیے. مثلا خدا پر ایمان لانے والا ہو، کسی نبی پر ایمان لانے والا ہو، کسی کتاب پر ایمان لانے والا ہو، اور آخرت کے کانسیپٹ پر ایمان لانے والا ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. یہ چیزیں تو یہودیوں میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں کہ بھائی وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، توریت غلط ہی مانتے ہیں صحیح، لیکن ایک کتاب کو مانتے ہیں، توریت کو اور انجیل کو. اسی طرح کسی نبی کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو، حضرت داؤد کو، جس کو بھی مانتے ہیں، کسی نہ کسی نبی کو مانتے ہیں. اسی طرح مرنے کے بعد زندہ ہونے اور حساب کتاب اور جنت جہنم کا جو کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کو مانتے ہوں. تو ایسی لڑکی سے گنجائش ہے مسلمان لڑکے کے نکاح کی. آج کل یورپ میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کر رہے ہیں، لیکن سرکاری ڈاکومنٹ میں ریلیجن کے خانے میں کرسچن یا جیوز لکھوا دیتے ہیں، ان سے نہیں چلے گا. لیکن یہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کی جو گنجائش دی گئی ہے یہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے. خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ
شام کے مسلمان یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کر رہے ہیں تو آپ نے اس پر پابندی لگائی اور سختی سے منع فرمایا۔ اس کی دو وجہ تھی جو ظاہر ہے، بہت ساری وجوہات ہوں گی لیکن دو ریزنز وہ ہیں جو بالکل سمجھ میں آنے والے ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ اس سے مسلم گھرانے میں اجنبی لوگوں کے، غیر مسلموں کی سوچ، ان کی فکر آنے کا خطرہ ہے، ان کا کلچر آنے کا خطرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ پورا ایک وے آف لائف ہے۔ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو مان رہا ہے، قرآن کو مان رہا ہے، نبی کو مان رہا ہے، لیکن اور نماز وغیرہ پڑھ لے رہا ہے، لیکن وہ نام اپنی مرضی سے اس کو رکھنے کی اجازت ہے، اور شادی بھی اپنی مرضی سے کرنے کی اجازت ہے، اور کوئی سیلیبریشن اپنی مرضی سے کرنے کی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نام ہے پوری لائف کا، کہ زندگی کی ہر اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا پڑے گا، تبھی صحیح معنوں میں مسلمان کہلاؤ گے۔ یہ نہیں کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اب تم شادی اپنی مرضی سے کرو، بچوں کا نام اپنی مرضی سے رکھو، کپڑے اپنی مرضی کے پہنو، کھانا اپنی مرضی کا کھاؤ، تجارت اپنی مرضی سے کرو، کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر غیر مسلم گھرانے کی لڑکی مسلم گھر میں آئے گی تو یہ مسائل پیدا ہوں گے کہ دوسروں کا کلچر ہمارے گھر میں آئے گا، ان کی سوچ ہمارے گھر میں آئے گی، تو یہ ایک بگاڑ کا سبب بنے گا، بچوں میں بھی وہ چیز چلتی چلی جائے گی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے، پولیٹیکلی اور دفاعی اعتبار سے، ڈیفنس کے اعتبار سے مسلمانوں کے حرم میں غیر مسلم عورتوں کا آنا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس پر تو لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جو جنگ کا، لڑائی کا جو طریقہ ہے، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی عورتیں مسلمانوں کے گھروں میں داخل کر دو۔ 1967 میں جو عرب اسرائیل وار ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، اس میں بڑی تعداد میں اسرائیل کی عورتیں یہ مسلمانوں کے، عرب حکمرانوں کے گھروں میں تھیں، ان کی یعنی بیوی تھیں یا جو بھی ان کے گھروں میں تھی، اور وہ جتنی بھی خفیہ مہم اور راز ہوا کرتے تھے جنگ کے، وہ سب وہ ٹرانسفر کیا کرتی تھی۔ تو اس 1967 کی جنگ میں مصر اور عرب کے دیگر ممالک، ان کو جو شکست ملی، جو ناکامی ملی، اور اسرائیل کو جو کامیابی ملی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی۔ اور اس کے علاوہ آج بھی جو مصر کا ڈکٹیٹر ہے، سیسی جس کا نام ہے، اس کی ماں یہودی، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان حکمراں ہے، اس کا ماموں یہ اسرائیل کا ایک عرصے تک ایجوکیشن منسٹر رہا ہے۔ اسی طرح اردن کے جو شاہ ہیں، بادشاہ جو ہیں، ان کی بیوی عیسائی ہے۔ فلسطین کی تحریک کے ایک بہت بڑے لیڈر جن سے ہمارا عقیدت کا بھی تعلق ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، یاسر عرفات، ان کے یہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ اور یہی ہماری مسلم حکمرانوں کی جو بے راہ روی تھی، اس طرح کی جو چیزیں تھیں، یہی اس کی وجہ بنی ہے کہ آج بھی مسلم حکمراں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے آنکھ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور آنکھ ملا کر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ابھی سعودی عرب کا جو ولی عہد ہے محمد، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی پرورش بھی ایک یہودی خاتون نے کی ہے۔ اب آپ ذرا امیجن کریں کہ باپ تو رہتا ہے باہر کے کاموں میں، اور خاص طور پر اگر حکمراں ہیں، بادشاہ ہے، تو اس کے اوپر کتنا لوڈ ہے رعایا کا، ملک چلانے کا۔ اس کے پاس تو اتنا وقت ہے نہیں کہ وہ بچے کو دیکھے، اور بچے کی پرورش کون کر رہا ہے؟ گھر میں جو خاتون ہے وہ پرورش کر رہی ہے، وہ بچے کا مائنڈ بنا رہی ہے، سوچ بنا رہی ہے، فکر بنا رہی ہے، اور وہ ہے یہودی یا عیسائی۔ تو اب بڑا ہو کر نام تو اس بچے کا مسلمانوں والا ہوگا، لیکن دور دور تک اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ جو خرابیاں آ رہی ہیں عرب کنٹریز میں، کہیں مندر بن رہا ہے، یعنی وہ سرزمین
جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا خاتمہ فرمایا ہو، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں، جہاں صحابہ کرام موجود ہوں، اس سرزمین پر مسلمان شرک کے اڈے کھولیں۔ ہمیں لگتا ہے مسلمان ایسا کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کا نام مسلمان ہے، ان کی فکر مسلمانوں والی نہیں ہے، ان کی پرورش ہی ایسی عورت کے ہاتھ میں ہوئی ہے جو دوسرے مذہب کی ماننے والی تھی۔ اب اس سے احساس ہوتا ہے، اندازہ لگتا ہے حضرت عمر کی ایمانی فراست کا کہ ان کی نگاہ کہاں تک تھی، کتنی دور رس نگاہیں تھیں کہ اس وقت حضرت عمر نے منع فرمایا تھا مسلمانوں کو کہ غیر مسلم عورتوں سے شادی نہ کرو۔ اب یہاں پر یہ بات بہت کلیئر ہے کہ مشرک عورت سے کسی بھی مسلمان کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ کلیئر ہے، مذہب اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اس کے باوجود، اتنا کلیئر میسج ہونے کے باوجود، اتنا کلیئر حکم ہونے کے باوجود، آج ہمارے ملک کی جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ لو جہاد کا نام لے کر مسلمانوں کو بدنام کرتی، اور مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر مہم چلا رہے ہیں، ہماری بچیوں کو بہکا رہے ہیں اور انہیں اپنے شادی کر رہے ہیں، اور اسے یہ اپنے دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اس سے وہ اپنی آبادی بڑھانا چاہتے ہیں، اپنا دھرم بڑھانا چاہتے ہیں۔ کتنا سمپل سا سوال ہے ہمارا ان سے کہ اگر دور دور تک اسلام میں اس کی اجازت ہوتی، گنجائش ہوتی کہ اس کو اپنے دین کے پھیلانے کا ذریعہ بناؤ، تو مذہب اسلام اس میرج کو بین کرتا یا اس کی اجازت دیتا، اس کو اپریشیٹ کرتا، جیسا کہ آج کل عیسائی کر رہے ہیں؟ کیا ہوتا اگر اسلام میں یہ حکم ہوتا یا یہ اسلام کا حصہ ہوتا کہ اپنے دین کو، مذہب کو پھیلانے کے لیے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرو، تو اسلام اس پر روک لگاتا یا اس کی اجازت دیتا؟ اسلام تو روک لگا رہا ہے کہ شادی ہو نہیں سکتی، اور پھر مذہب اسلام پر الزام لگانا، مسلمانوں پر یہ الزام لگانا۔ دوسری بات، اسلام کا بہت صاف کانسیپٹ ہے کہ شادی کے لیے اسلام قبول کرنا معتبر مانا ہی نہیں جائے گا۔ اگر کوئی اس وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ فلاں پسندیدہ شخص سے ہماری شادی ہو جائے، تو اس کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے۔ ایمان تبھی معتبر ہوگا جب اللہ کے لیے ایمان لایا جائے، جب اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، کامیابی کے لیے کوئی کلمہ قبول پڑھے، اسلام قبول کرے، تبھی اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے یہ حکم لازم کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی ہے، ہر مسلمان کے لیے ہجرت لازم ہو گئی تھی۔ ہجرت اللہ کا ایک حکم تھا، کوئی آپشن نہیں تھا، حکم تھا کہ بھائی اب ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ ایک مسلمان تھے، صحابی تھے، جو مسلمان تو تھے لیکن وہ اپنا وطن چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ آسان تو نہیں ہوتا نا اپنا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا، ایک جگہ جہاں آپ 50 سال سے رہ رہے ہوں اور اچانک کوئی آپ سے کہے کہ کانپور چھوڑ کر تم بمبئی میں جا کر شفٹ ہو جاؤ، تو کیا یہ آسان بات ہے؟ تو وہ نہیں چاہتے تھے چھوڑ کر جانا، لیکن وہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے انہوں نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ہجرت کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے ہجرت کر لی اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اور آپ نے فرمایا کہ ہجرت اسی وقت ثواب ملے گا جب اللہ کے لیے کی جائے گی، اس کا تعلق نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل اس وقت قبول ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور حدیث پاک میں باقاعدہ یعنی بڑی وضاحت سے کہا گیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کے لیے اور اس کی رضا کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت مانی جائے گی اللہ اور رسول کی طرف، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے
دنیاوی کسی مقصد کے لیے ہجرت کی ہے، پھر اس پر اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. اور کسی دنیاوی مقصد کے لیے اسلام قبول کرنا، اس پر اس بات کا مکمل خطرہ ہے کہ جو ایمان قبول کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. اور اس کا بھی خطرہ موجود ہے کہ بظاہر ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ چونکہ ہم نے ایک دنیاوی چیز حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے کلمہ پڑھا تو کل میدان محشر میں یہ ایمان منہ پہ مار دیا جائے. مسلمانوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ نکاح میں حلال حرام کا فرق رکھا جائے، اور کبھی بھی پوری 800 اور 1000 سالہ تاریخ میں کبھی بھی مسلمانوں نے اس طرح کی عورتوں کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کا رواج نہیں بنایا. یہ ہماری تاریخ ہے. لوگ مثال دیتے ہیں اکبر اور جودھا بائی کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نکاح خود راجپوتوں کی مرضی سے بلکہ ان کی رغبت سے ہوا تھا. ان کی طرف سے یہ آفر تھا کہ آپ شادی کر لیں. یعنی ایسا نہیں کہ اکبر بادشاہ تھا تو اس نے زبردستی ایک غیر مسلم عورت سے شادی کر لی، بلکہ خود راجپوت گھرانے کی طرف سے یہ آفر تھا کہ آپ شادی کریں. دوسری بات یہ کہ اکبر کوئی ایسا مسلم حکمراں یا کوئی دیندار مسلمان نہیں تھا کہ اس کی کسی عمل کو ہمارے اوپر تھوپا جائے. ہمارے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، کسی کا عمل تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. اگر اس نے ایسا کیا بھی تو اس کا الزام یعنی اس کی مثال دے کر ہمیں کہنا یہ تو بالکل ٹھیک بات نہیں ہوگی. تو ایک بات یہ کہ اسلام کا حکم ہے کہ مشرک عورت سے مسلمان مرد کی شادی نہیں ہو سکتی. بہت کلیئر دو ٹوک بات ہے. ہمارے نوجوان بھی اس بات کو سمجھیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ حرام کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ زنا کر رہے ہیں. اور جا کے علماء سے مسئلہ پوچھئے کہ اس رشتے سے جو اولاد ہوگی وہ حرام اولاد کہلائے گی یا صحیح اولاد کہلائے گی، جائز اولاد کہلائے گی یا ناجائز اولاد کہلائے گی. اپنی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. واٹس ایپ پہ ویڈیوز آتی ہیں کہ مسلمان بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں. ہم لوگ کا بھی دل کڑتا ہے، ہر آدمی دیکھ کے کڑتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہمارے گھر کی بچیاں. لیکن کیا یہ ہمارے لیے بڑا کنسرن نہیں ہے کہ ہمارے بچے غیر مسلم بچیوں سے دوستی کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کنسرن نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے؟ دینی اعتبار سے یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ ہاں، اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا قانونی اعتبار سے اپنی مرضی سے، اپنے رضا سے کسی مذہب کو قبول کرے اور پھر وہ یہ چاہے کہ اسی ہم مذہب سے ہماری شادی ہو جائے تو اس کی اجازت تو قانون بھی دیتا ہے. یہ پھر شادی کے یعنی اسے تبدیلی مذہب، شادی کے لیے تبدیلی مذہب میں انکلوڈ نہیں کیا جائے گا. یعنی کوئی بھی اگر کوئی غیر مسلم اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا ہے اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسلام تو قبول کر رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، لیکن اب اسلام قبول کر لیا تو اب ہماری شادی بھی مسلم گھرانے میں ہو، تو ہمارے ملک کا قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے. پھر نہ کسی حکومت کو، نہ کسی انتظامیہ کو، پولیس کو اس کا اختیار ہے کہ وہ اسے جرم قرار دے اور اس پر کارروائی کرے. تو اس لحاظ سے جس سچویشن کو ہم فیس کر رہے ہیں اس پر بڑی گہری نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور فرقہ پرست بلا وجہ ہمارے سر کوئی چیز کو ڈالنا چاہتے ہیں اور ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ مذہب اسلام کا کیا حکم ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں وارن کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے، تم کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہے ہو، اور اگر شادی کی وجہ سے تم کسی بچی کو
مسلمان بنا رہے ہو تو اس کا ایمان بھی معتبر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس حوالے سے بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو طاقتیں، جو لوگ، جو طبقہ ہم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ لو جہاد کا الزام لگاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں وجہ سے ہمارے مذہب کی بچیوں کو لے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے گھر کا کیا حال ہے. کئی بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کسی مسلمان کے نکاح میں دے رکھی ہے، مسلمان سے شادی کرائی ہے، اور دوسری طرف وہ الزام بھی لگا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر. ایک بڑا نام ہے، جانتے ہوں گے، وی ایچ پی کے لیڈر ہے اشوک سنگھل، ان کے داماد ہیں مختار عباس نقوی. اسی طرح اڈوانی صاحب ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ایک مسلمان سے ہوئی ہے. اسی طرح وہ ہیں سوامی صاحب سبرامنیم، ان کی بیٹی کی شادی ایک مسلمان سے ہوئی ہے. ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بھتیجی کی شادی ایک مسلمان سے ہوئی ہے. مہاراشٹر میں بال ٹھاکرے، ان کی پوتی کی شادی ایک بڑے رئیس مسلمان سے ہوئی ہے. توگڑیا صاحب، ان کی بہن کی شادی ایک مسلمان سے ہوئی ہے. تو پہلے اپنا گھر دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو. اپنا گھر دیکھو. جو لوگ نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہیں اور اس نام پر نفرت پیدا کر رہے ہیں، فنڈ کر رہے ہیں، ان کے گھر کا یہ حال ہے. تو اس طرح کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس طرح کی جو شادیاں ہیں، یہ نفسانی خواہشات کی بنا پر ہوتی ہیں، کسی دنیاوی فائدے کے لیے ہوتی ہیں. ان کا معاملہ تبدیلی مذہب سے نہیں ہے، ان کا اس سے لینا دینا نہیں ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ پورے اپنے انڈیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ غیر مسلموں نے، یہاں کے ہندو بھائیوں نے مسلمانوں کے گھرانوں میں شادیاں کی ہیں. یعنی یہ ہم مذہب سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، اسلام میں تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں، اجازت ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ مسلمانوں کو بلیم کرنا چاہ رہے ہو تو ہم اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ انڈیا کی جو تاریخ ہے اس میں خود غیر مسلموں نے اپنی خوشی سے مسلم گھرانوں میں اپنی بچیاں دیں. تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ گویا کہ ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے تمہارے گھر کی بچیاں لا رہے ہیں. ہمارے مذہب میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. اور اس حوالے سے ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے. بچیوں میں تو کام کرنے کی ضرورت ہے ہی کہ بچیوں کو سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ تمہارے لیے کتنا نقصان دہ، نہ تمہارا دین بچے گا نہ تمہاری دنیا بچے گی. ایسے سینکڑوں واقعات ڈھونڈنے سے مل جائیں گے کہ جس میں مسلم بچی نے وقتی جذبات میں، وقتی اٹریکشن میں کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی اور پھر بعد میں اس کا انجام بڑا بھیانک ہوا. ایسے کئی واقعات ہیں. تو بچیوں کو بھی سمجھایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی، اسکول میں پڑھنے والے جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان لڑکے، ان کو بھی یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ تمہارا یہ عمل بھی دینی اعتبار سے بھی تمہارے لیے غلط ہے، نقصان دہ ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اور پھر خدا نخواستہ تمہاری وجہ سے اگر کسی کو تمہارے مذہب پر انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا ہے، تمہارے مذہب کو، تمہارے قرآن کو، تمہارے نبی کی تعلیمات کو بدنام کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے کتنے افسوس کی اور کتنے شرم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو سمجھ کر ہم سب کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے.